السلام علیکم فرینڈس، ڈاکٹر رضوان عطر کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، کچھ چیزوں کے اوپر میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں، جس میں اسپیشلی جب آپ ایک ایسی شعبے سے وابستہ ہوں جس میں کبھی بھی کوئی بھی انفیکشن ڈیزیز آپ کو پیشنٹ سے آپ کو لگ سکتی ہے، آپ کیچ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی احتیاط ضرور کرنی ہوتی ہے۔ اپنی احتیاط کریں، اپنے سراؤنڈنگز کی، اپنے ریلیٹیوز کی، اپنے بچوں کا سوچیں۔ اب دیکھیں، یہ کل پرسوں کی خبر ہے کہ کوئٹہ کے ایک سرکاری ہسپتال کے اندر تقریباً 16 سے 17 جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز ہیں، ان میں ایک نئی بیماری کا انکشاف ہوا ہے۔ نئی تو نہیں ہے، بیماری تو پرانی ہے، مطلب انہوں نے کسی پیشنٹ سے اس کو کیچ کیا ہے، وہاں سے لیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ سب بیچارے بیمار ہوئے ہیں، جس میں ان کو ہوتا کیا ہے، فیور ہو رہا ہے بہت زیادہ، جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، چھاتی کی سمٹمز بھی آ رہی ہیں، ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، ان کے کچھ اور سیلز لیمفوسائٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور جسموں پہ نشانات بن رہے ہیں۔ ان ساری بیماریوں کو اگر ہم دیکھیں نا، جو اس میں ایک بیماری آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانگو ہیمریجک فیور۔ ایک ایسی بیماری ہے جو عموماً آپ کو کسی بھی جانور جو ہم کامنلی دیکھتے ہیں آگے پیچھے، جس طرح گوٹ ہوگی، بکریاں، بھینسیں، گائیں وغیرہ، ان سے یہ پھیلتی ہے، ایک ٹک کے تھرو لگتی ہے یہ، یا جو جانور بیمار ہو اس کے بلڈ سے، اس کی ٹیشو سے، وہاں اگر آپ ہینڈلنگ کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ قربانی کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو تو اس سے آپ کو لگ سکتی ہے، تو وہ آگے سے پھر ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول کو اور آگے پھیلتے جاتے ہیں، اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس ایسے سمٹمز کے ساتھ پیشنٹ آ رہے ہیں اور وہ اپنی احتیاط نہیں کرتا تو ان کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب آپ اس کیس میں لائکلی یہی بیماری ہے، کیونکہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان ٹیسٹوں کے اوپر شو یہی ہو رہا ہے کہ ان سب کو کسی ایک کامن سورس سے یہ بیماری ہوئی، اور اس میں خدا نہ خواستہ اس کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے، 40% تک مورٹیلٹی ہے، اس میں مریضوں کا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے، آپ کو جسموں میں دردیں ہوتی ہیں، آپ کو گلا دکھتا ہے، بخار ہوتا ہے، جسموں میں تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کے سیل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم پہ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بہت ہی ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کی کوئی افیکٹو ویکسینیشن، کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک اویلیبل بھی نہیں ہے۔ اینٹی وائرل کچھ دیتے ہیں، کچھ دوائیاں دیتے ہیں اس میں، لیکن بہت زیادہ افیکٹو کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور اس کے سب سے بچنے کا پہلا طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ جہاں پہ آپ کو سمٹمز کسی پیشنٹ میں نظر آ رہی ہوں، اپنے آپ کو بچائیں، گلوز کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے اس کا استعمال کریں، جو جانور اگر کوئی ہینڈل کرتا ہے وہ وہاں پہ بھی ماسک پہنے، گلوز کا استعمال کرے، اور ایسے جو ماسکیٹو ریپیلنٹ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں، جو یہ حشرات کو دور بھگانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ایسے ریپیلنٹس کا یوز کریں، اور ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اس بیماری سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہ احتیاط ہی اس بیماری میں علاج ہے اس کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھ کے احتیاط نہیں کریں گے تو اسی طرح خدا نخواستہ آپ کو ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی انسان ہے، نرسز بھی انسان ہے، پیرامیڈیکل سٹاف بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور ان کو بھی اسی طرح سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ ایک ایسا سسپیکٹڈ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو خود اس بیماری سے بچانا ہے۔ اب وہ اتنے ڈاکٹر حضرات اور وہ نرسز بیچارے سفر کر رہے ہیں اس بیماری سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو لیکن اس میں مین یہی ہے کہ احتیاط نہیں کی گئی، اور پھر یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگتی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔